اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج ہمارا موضوع دلالت کی بحث میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہے۔ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ وضع کی بحث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کو ایک معنی کے لیے ایجاد کیا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے۔ جس لفظ کو معنی کے لیے ایجاد اور وضع کیا گیا ہے اس کو ہم حقیقی معنی کہتے ہیں، وضعی یا لغوی معنی کہتے ہیں، یا مدلول بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم بحث استعمال میں داخل ہوئے۔ استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک لفظ کو جب متکلم استعمال کرتا ہے تو لفظ بول کے ایک خاص معنی سامع کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہے، ایک خاص معنی سامع کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اب یہ معنی جو وہ پہنچانا چاہ رہا ہے وہ کس طرح سے پہنچائے گا؟ ارادہ استعمالیہ کے ذریعے۔ اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لفظ بول کے معنی کو پہنچاؤں۔ بس یہ دو مقام جدا ہے، مقام وضع اور مقام استعمال دو جدا چیزیں ہیں۔ آشکار ہوئی یہ بات؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لغت کو تقسیم کیا گیا۔ حلقہ اولیٰ میں اصول فقہ کے پیش نظر لغت عربی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ البتہ یہ زبان عربی کے ساتھ مختص نہیں ہے مطلقاً۔ ایک ہے معنی اسمی اور دوسرا ہے معنی حرفی۔ معنی اسمی اس سے مراد ہے مستقل معنی۔ معنی اسمی سے کیا مراد ہے؟ مستقل معنی، کہ آپ جب اس معنی کو تصور کرتے ہیں تو مستقل طور پہ تصور کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے معنی کے تصور اور استعمال ہر دو میں غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں معنی حرفی ہے۔ معنی حرفی جو مستقل نہ ہو اور ربط قائم کرنے کے لیے آتا ہو، اس طرح سے کہ اگر اس کو کلام سے ہٹا دے تو اس کا معنی بھی واضح نہیں ہوگا، نمبر دو کلام کے اجزاء میں ربط بھی ٹوٹ جائے گا۔ صحیح واضح ہوئی بات؟ معنی اسمی کے عنوان سے ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں، بذات خود اسماء اور مادہ فعل۔ اصول فقہ کی دنیا میں مادہ فعل، کیونکہ اگلا درس ہمارا اسی سے آ رہا ہے کہ فعل امر اور فعل نہیں کا جائزہ ہم نے اسی باب سے لینا ہے کہ فعل امر اور نہیں میں ایک مادہ ہے اور ایک اس کا وزن یا صیغہ ہے، ہر دو کے جدا جدا معنی ہے۔ اس لیے یہ ساری امور آپ کے ذہن میں پختہ ہونے چاہیے۔ اس لیے میں ہر روز تکرار کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کے ذہن میں یہ تسلسل کے ساتھ رہے نکات۔ وضع کی بحث، استعمال کی بحث، تصنیف اللغہ، لغت کو تقسیم کیا، معنی اسمی ہے، معنی حرفی ہے۔ معنی اسمی میں اسماء آتے ہیں اور مادہ فعل آتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں امارہ، امارہ میں مادہ فعل کیا ہے؟ الف میم را۔ اور صیغہ امر کیا ہے؟ افعل، یا وہ وزن اس کا خاص۔ بہرحال ادھر مادہ فعل وہ معنی اسمی ہے۔ معنی حرفی میں کیا چیز آتی ہے؟ دو چیزیں۔ ایک ہے ہمارے پاس حروف، کیونکہ حروف رب پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور مستقل معنی نہیں دیتے بلکہ اپنے معنی دینے میں اطراف کے محتاج ہیں۔ دوسرا ہے ہیئات۔ ہیئتیں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک ہے ہیئت فعل اور ایک ہے ہیئت جملہ۔ ہیئت جملہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ہیئت جملہ ناقصہ، ہیئت جملہ تامہ۔ ہیئت جملہ تامہ کن جملوں میں ہوتی ہے؟ دو قسم کے جملوں میں ہوتی ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ یہ آپ کا درس آج کا جملہ خبریہ اور انشائیہ کے بارے میں ہے۔ آشکار ہوئی یہ بات؟ ہم نے ہیئت کے بارے میں یہ پڑھا کہ ہیئت ایک ایسی
شے ہے کہ جو ایک خاص معنی پہ دلالت کرتی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ ربط دینا، ربط ایجاد کرنا، ربط کے لیے اور اجزاء کے آپس میں باہمی تعلق پیدا کرنے کے لیے حیت آتی ہے۔ فعل میں حیت مادے کو فاعل سے مربوط کر دیتی ہے، زمانے پہ بھی اس کی دلالت ہوتی ہے۔ جملے میں حیت یا اندماجی ہے یا غیر اندماجی ہے۔ اگر اندماجی ہو جملہ ناقصہ ہے، پڑھ چکے ہیں، اور غیر اندماجی ہو، اب یہاں پہ حیت ربط دے رہی ہے لیکن ربط دے کے دو کلمات کو ایک نہیں بنا رہی، اسے کہتے ہیں غیر اندماجی۔ صحیح؟ غیر اندماجی کو نسبت تامہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ العصفور جالست فوق الشجر، شجرت کے چڑیا درخت کے اوپر بیٹھی ہے، یا اغصان الشجرت، ٹہنیوں کے اوپر بیٹھی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہر کلمے کا ایک معنی ہے، لیکن تسلسل مبتدا خبر اور ظرف انہیں ملائے، ان کو ملایا کس نے ہے؟ حیت جملہ خبریہ نے۔ یہ جو جملہ خبریہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی حیت کی دلالت کس پر ہے؟ ان اجزاء کے درمیان ربط قائم کرنے پر، اور تب آپ کے سامنے ایک معنی تامہ آتا ہے۔ واضح یہ بات؟ نسبت تامہ ایجاد کرتا ہے، نسبت کے یا ربط کے ایک ہی چیز ہے، یہ حیت نے آ کے ایجاد کی۔ اگر حیت اٹھا لے، عصفور کا الگ معنی ہے، جلوس کا الگ معنی ہے، فوق الگ ہے، شجر الگ ہے، اغصان الگ ہے، لیکن یہ حیت آ کے ان سب میں ربط جوڑ کے نسبت تامہ ایجاد کرتی ہے اور آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا نسبت تامہ کتنے جملات میں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہی جملات آپ نے آیات و روایات میں پڑھنے ہیں۔ آیات و روایات اگر کامل کلام ہے، کامل، تو اس کلام میں نسبت تامہ پائی جائے گی یا نہیں؟ لہذا دو قسم کے جملات ہمارے پاس آتے ہیں، اور تیسرا ان دو سے مل کے ہی بنتا ہے جملہ شرطیہ۔ بنیادی ہمارے پاس جملہ تامہ یا نسبت تامہ رکھنے والے جملے دو ہیں، ایک ہے خبریہ اور دوسرا ہے انشائیہ۔ سوال خبریہ اور انشائیہ میں اصول فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے فرق کریں گے؟ کیونکہ دونوں میں نسبت تامہ غیر اندماجیہ پائی جاتی ہے۔ جملہ خبریہ اور انشائیہ میں کیسے فرق کریں گے؟ کیونکہ آج ہم تیز تھوڑا پڑھیں گے، عبارت زیادہ ہے، کچھ گزشتہ کی بھی ہے اور کچھ ابھی کی ہے۔ اگر آج کا درس پورا کر سکے تو بہت اچھے، تاکہ آگے منتقل ہو، وَإِلَّا انشاءاللہ تعالیٰ کل اس موضوع کا اختتام کریں گے، لیکن یہ والی بحث دوبارہ لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ حلقہ اولیٰ کے اکثر مطالب تکرار نہیں ہے حلقہ ثانیہ میں۔ مثلا استنباط کسے کہتے ہیں، حکم شرعی، استنباط حکم شرعی کیا ہے، کیسے ہم حکم شرعی کی بحث شروع ہوئی، اصول فقہ کا کردار کیا ہے، ان میں سے کوئی بحث بھی حلقہ ثانیہ میں نہیں ہے، سب یہ حلقہ اولیٰ میں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جس تفصیل کے ساتھ مثالیں دے کے آپ کے سامنے جملہ خبریہ اور انشائیہ کو بیان کیا گیا ہے، حلقہ ثانیہ ثالثہ میں نہیں ہے۔ جب ان میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے دیگر اصول فقہ کی کتابوں میں اس طرح سے بیان نہیں ہے۔ اس لیے اس مورد میں بنیادی اصولی افکار کی اصلاح کریں۔ اگر ایک مطلب نہیں سمجھ آتا یا اس کا منطقی ربط پچھلی گزشتہ ابحاث سے نہیں جڑتا، سوال کریں۔ السوال نصف العلم، آدھا علم ہے۔ الکافی میں روایت ہے کہ انما یہلک الناس یہلکون، کہ لوگ ہلاک ہو گئے، کس بات پہ؟ کیونکہ وہ لا یسألون، سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ سوال نہ کرنے کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ لہذا سوال اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس نے سمجھنے کی کوشش کم سے کم کی ہے، غور و فکر اس نے کیا ہے۔ لہذا اس مقام پہ جملہ خبریہ اور انشائیہ کو صحیح طرح سے سمجھے۔ جملہ کے عنوان سے دو تقسیمیں ہمارے سامنے آئی ہیں، کیونکہ ہم بھی اصول فقہ جب پڑھتے تھے تو آگے پیچھے ہو جاتی تھی چیزیں۔ اب جملے کے عنوان سے دو چیزیں آئی ہیں، چند دنوں بعد پتہ لگا کہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ کیوں آگے پیچھے ہوئی ہیں؟ کیونکہ تکرار بار بار نہیں کیا، یاد نہیں کیا۔ لہذا یاد کریں گے، تکرار کریں گے، اور اسی اینگل سے آپ
علم فقہ اور آیات اور روایات سے معنی لینے کی کوشش کریں گے، مسئلہ حل ہوگا۔ جملے کے عنوان سے کون سی دو تقسیمیں ایک پڑھ چکے ہیں، جملہ ناقصہ اور جملہ تامہ، اور آج پڑھ رہے ہیں جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ سوال، جملہ انشائیہ اور خبریہ یا خبریہ انشائیہ یہ کس کی قسم ہے؟ ناقصہ کی یا تامہ کی؟ کس کی قسم ہے؟ جملہ تامہ کی۔ بس ہمارے پاس بحث اسی طریقے سے آئے گی، یہ بحث تقسیم آگے تبدیل نہیں ہوتی۔ کیسے آئے گی؟ وعظ کی بحث تھی، وعظ میں ہم نے دیکھا کہ لفظ اور معنی کا ربط پیدا ہوتا ہے، وضعی ایجاد کیا جاتا ہے۔ وعظ سے بحث استعمال نے جنم لیا، پھر بحث استعمال جب ہم نے کی تو پھر مدلول لغوی اور مدلول ہمارے پاس بحث آئی مدلول تصدیقی، یہ ایک ہو گیا حصہ۔ دوسرا حصہ ہمارے پاس آیا کہ جب لفظ ایجاد ہو گیا تو اس کے بعد کلام ہم نے بنایا، اس سے کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ جملہ ہمارے پاس دو قسم کا ہے، یا جملہ ناقصہ ہے، اس جملہ ناقصہ میں نسبت اندماجی پائی جاتی ہے، یعنی دو کلمات مرکب ہو کے ایک کلمہ واحدہ بن جاتے ہیں، اور یہ کون آ کے کرتا ہے؟ نسبت۔ نسبت کے اوپر دلالت کیا چیز کرتی ہے؟ ہیئت۔ اور دوسرا ہے جملہ تامہ۔ جملہ تامہ میں نسبت تامہ پائی جائے گی، یعنی غیر اندماجی۔ غیر اندماجی یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ آشکار ہوئی یہ بات؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ آپ نے اس پہلو کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کرنا، جملہ خبریہ ہے اور جملہ انشائیہ، لیکن جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کس کی تقسیم ہے؟ جملہ تامہ کی۔ دونوں میں اس کا مطلب ہے جملہ خبریہ میں بھی نسبت تامہ غیر اندماجی ہوتی ہے، جملہ انشائیہ میں بھی نسبت تامہ غیر اندماجی ہوتی ہے۔ آج اب ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ فرق کیسے برپا ہوگا۔ دونوں میں اگر فرق کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیسے برپا ہوگا؟ ایک تو نام سے فرق پڑ جاتا ہے، ایک کو ہم کہہ رہے ہیں جملہ خبریہ اور دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ انشائیہ۔ خبریہ ہے خبر دینا، انشائیہ انشاء کہتے ہیں ایجاد کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایجاد کرنا، تحقق دینا، واقع کرنا، ثابت کرنا، یہ سارے علمی طور پہ کلمات استعمال ہوتے ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں ہے اس کو انشاء سے کہ ذیل میں یہی ایجاد کرنا، تحقق دینا، واقع کرنا، ثابت کرنا، یہ سب معنی۔ حتیٰ کہ فقہی امر میں بھی نکاح کی شرائط کتنی ہے؟ جملے کو انشائیہ طور پہ بولا جائے خبریہ، شرائط کتنی ہے نکاح کی؟ نکاح میں 4-5 تو ہے نا، یا کرنا ہی نہیں ہے نکاح؟ جس نے نہیں کیا کرنا چاہتا ہے تو شرائط یاد کرے، جو کر چکے صحیح ہوا یا نہیں ہوا تب بھی شرائط یاد کرے۔ صحیح ہے؟ صیغہ عربی میں پڑھا جائے، ہاں صحیح، اکثر فقہا کے نزدیک جب صیغہ پڑھ رہے ہوں تو صیغے میں ماضی کے کلمات ہیں، انکحت و زوجت، لیکن اس سے مراد آپ نے ماضی نہیں لینا ورنہ نکاح نہیں ہوگا، ورنہ ایسا کوئی نکاح پڑھانا ہے ماضی کے صیغے پڑھ کے آ جائیں ان کا آپس میں ربط نہ بنے۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں قصد کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ عربی کے یہ لفظ بول کے ان دو زوج اور زوجہ کے درمیان ایجاد کر رہا ہوں تعلق،
عقد ایجاد کر رہا ہوں، ربط ایجاد کر رہا ہوں، ادھر اس کو کہتے ہیں قصد انشاء۔ قصد یعنی ارادہ کرنا، انشاء یعنی وہ ارادہ کیا ہے کہ لفظ بول کے ایجاد کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان کلمات کو بول کے ربط ایجاد کرنے کی نیت نہیں کی تو نکاح نہیں ہوگا۔ صحیح؟ لہذا یہ انشاء کا لفظ آپ کو اب پتہ لگا کہ کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح؟ شرائط، دو شرائط تو ہو گئی نا۔ تیسری ہے کہ مرد راضی ہو، چوتھا ہے کہ خاتون راضی ہو، پانچویں ہے کہ خاتون کا تعین بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ چار مثلا ایک شخص کی بیٹیاں ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ایک بیٹی کا میں نے نکاح کیا، نہیں، معین ہونی چاہیے کون سی۔ صحیح؟ اور چھٹی اس کے ذہن میں ہے کہ اگر کنواری ہے تو ولی کی اجازت ہو ورنہ نکاح نہیں ہوتا۔ یعنی تشیع میں کنواری خاتون کا بھاگ کے نکاح نہیں ہوتا، اور زانیہ بھی کنواری شمار ہوتی ہے، کیونکہ کنوارا پن ختم ہوتا ہی شرعی طریقے سے، شرعی نکاح کے ذریعے سے، ورنہ کنوارا پن ختم نہیں ہوتا۔ یہ شرائط ہے موٹی موٹی نکاح کی، یہ دائمی غیر دائمی دونوں نکاح میں جاری رہتی ہیں۔ صحیح؟ آئے اب دوبارہ انشاء پہ، قصد انشاء سے قصد نکاح کی طرف نکل آیا۔ اگر یہ ہے تو پھر بات کو کر سکتے ہیں جی، اگر یہ شرائط میں کوئی یاد نہیں یا پائی جاتی ہیں تو بات تو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نکاح کی شرائط یاد کریں تاکہ صحیح طور پہ نکاح کر پاؤں۔ جملہ انشائیہ، آ جائیں اب واپس۔ آپ لوگ ایک الگ وادی میں چلے گئے، واپس آئے۔ ہم جملہ انشائیہ پڑھ رہے ہیں، نکاح انشائیہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ انشاء کا معنی کیا ہے، کیونکہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ نحو میر میں بھی پڑھتے ہیں، ہدایہ میں، سمدیہ میں، اور صرف میر کے مقدمے میں بھی کلمے کی تقسیم میں یہ بحث آ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے جملہ انشائیہ کہتے کسے ہیں۔ جملہ خبریہ یعنی خبر دینا، جملہ انشائیہ یعنی ایجاد کرنا، تحقق دینا۔ سوال یہاں پر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ انشائیہ کی کئی قسمیں ہیں، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی، تمنی یعنی تمنا کرنا، تمنا کرنا، تمنی، ترجی یعنی امید باندھنا، امید و رجا۔ اسی طرح قسم ہے، عوض ہے یعنی، اور ندا ہے، التماس ہے۔ یہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں۔ صحیح ہے؟ کسی سے التماس کرنا یہ کیا ہے، یعنی آپ اس سے ایک چیز کے وقوع پذیر ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ انشائیہ کی قسمیں ہیں۔ آئے اب ہم دیکھیں کہ انشائیہ اور خبریہ میں فرق کیا ہے، انشائیہ اور خبریہ میں کیا فرق ہے۔ میں اسے آسان طریقے سے سمجھانا آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں، اس لیے چند سوال۔ خبریہ ہم نے کس کو کہا، کس جملے کو کہ جس میں خبر دی جائے، خبر کا مطلب خبر دینا ہوتا ہے۔ آپ خبر کب دیتے ہیں ایک شے کے بارے میں؟ خبر اس وقت دیتے ہیں کہ جو ہو چکی ہو اب خبر دے رہے ہیں، یا مستقبل میں ہوگی۔ خبر کس کی دیتے ہیں؟ ہو چکی ہو۔ آپ اب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں خبر نہیں۔ مثلا رات ہو گئی، جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں رات ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے، واقع پہلے ہوگی، پھر علم ہوگا، اور اب جو علم ہوا ہے اس کی اطلاع آپ دیں گے۔ بس خبر جب بھی دیں گے وہ شے واقع ہوگی، حتیٰ کہ اگر مستقبل میں بھی بات کریں گے تو آپ فرض یہ کر رہے ہیں کہ واقع ہوگی۔ صحیح ہے؟ یعنی اس میں وقوع ہی مد نظر ہے، آپ کے ایجاد مد نظر نہیں ہے۔ خبر میں ہمیشہ کیا چیز مد نظر ہوتی ہے، اس کا وقوع ہو چکا یا ہوگا۔ صحیح؟ بس یہاں پہ آپ نے کیا لکھ لیا، وقوع ہو یا تحقق ہو چکا ہے
اور اب آپ اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. لیکن انشاء میں کیا ہوتا ہے؟ انشاء میں یہ ہوتا ہے کہ ایجاد، آپ اگلے سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ایجاد کرو، یعنی خبریہ جملے میں نسبت تامہ واقع ہو چکی ہے، لیکن جملہ انشائیہ میں نسبت تامہ کو تقاضا کر رہے ہیں کہ ایجاد کرو. کیا کر رہے ہیں؟ بس اب دوسرا سوال یہ سن لیا آپ نے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو فرق پتہ لگا یا نہیں. یہی جو آپ نے نوٹ بھی کرنے ہیں پوائنٹ، اسی سے آپ نے خبریہ میں ایک نسبت تامہ کے ایجاد ہونے کی خبر دی. وہ واقع ہو چکی ہے، اب آپ خبر نہیں دیتے اصل مسئلہ یعنی کہ انشاء میں نسبت میں، ہاں جی انشاء میں نہ خبریہ میں اصل جو خبر دینی ہے وہ نسبت تامہ ہی کی دینی ہے، ناقصہ کی نہیں دے سکتے. نہیں، اس میں تو جملہ نہیں ہے، اس میں ہی ہاں، جملہ تامہ صحیح. کی ہے نا. آپ دوسرا سوال دوبارہ سے ملاحظہ کریں. دوسرا سوال کہ جملہ خبریہ اور انشائیہ کے حوالے سے، جملہ خبریہ میں جب آپ خبر دیتے ہیں تو اس وقت وہ چیز، اس کا واقع ہونا خارج میں پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے ہے. اور جملہ انشائیہ میں بعد میں. کلام کے بعد جی اس کے ایجاد کا تقاضا ہے. دوسرا سوال کہ جملہ خبریہ میں جو واقع پیش آیا ہے وہ مقدم ہے، خارج میں ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. خارج میں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور آپ خبر دے رہے ہیں. لیکن جملہ انشائیہ میں کلام کے ماوراء کچھ خارج میں موجود ہے. نہیں. کلام، آپ کی بات چیت، گفتگو، جملے کے ماوراء خارج میں کچھ موجود ہے، لیکن جملہ خبریہ میں کچھ موجود ہے موجود. کیا ہے موجود؟ جملہ خبریہ میں کلام کے ماوراء آپ کے ان الفاظ کے پیچھے واقع ہے یا نہیں کچھ؟ جملہ انشائیہ میں کچھ واقع ہے؟ نہیں ہے. بس یہ علم بلاغت میں بھی نکتہ بیان کیا جاتا ہے، اور اگر آپ ترتیب سے نہ چلیں تو انتہائی مشکل طلاب کو سمجھنا لگتا ہے. جملہ انشائیہ میں کلام کے، اب کیونکہ انہوں نے علمی اصطلاح لکھنی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ماوراء کلام جملہ انشائیہ میں موجود، خارج میں کچھ نہیں ہوتا. بس اتنا روک دیتے ہیں، یہ نہیں لکھتے کہ تحقق دینا ہے، ایجاد کرنا ہے. لیکن خبریہ وہ ہوتا ہے کہ ماوراء کلام موجود ہے کچھ. سوال ایسا، یہ بندہ درس پڑھ رہا ہے، ہاں، ٹھیک ہے، ابھی جاری ہے، یہ تو نہیں کہ واقع ہو رہا ہے نا، واقع موجود ہے یا نہیں؟ ہو تو نہیں چکا. دیکھیں، آپ واقع ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، اگر آپ مستقبل بھی کہتے ہیں، ذہن میں فرض کرتے ہیں، پہلے اس کا تصور کریں گے کہ وہ واقع ہو گیا. لیکن جملہ انشائیہ میں یہ تصور نہیں کریں گے واقع ہو گیا، ادھر کہیں گے واقع کر کے دکھاؤ، ایجاد کرو اس کو. آپ خبریہ میں ایجاد کرنا مقصود نہیں ہے، خبر دینا مقصود ہے. جملہ انشائیہ میں ایجاد کرانا یا ترک کرانا مقصود ہے. اور خدا صاحب انشائیہ کے اندر جو استفہام ہے، ہم اس سوال کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوا؟ وہاں پہ آپ، یعنی کہ وہاں میں بھی تو انشائیہ میں آپ وہاں پہ تو ہو چکا ہے بلاغت کام. میں یہ قرآن کے درس میں کئی دفعہ بیان ہو چکے استفہام کا، کہ استفہام اپنے اصلی معنی سے روگردان ہوتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے مواقعوں پہ. وہاں پہ صورت استفہامیہ ہے لیکن معنی استفہام نہیں ہے. ہاں، صحیح. صحیح ہے. آپ پہلے ان دونوں میں اچھے طریقے سے فرق سمجھیں. یہ فرق آپ کو کتنی جگہوں پہ فائدہ دے گا؟ علم نحو، علم بلاغت، علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، کتنے علوم میں فرق دے رہے ہیں. واضح ہے بات. اس لیے جملہ خبریہ میں اس طرح توجہ کریں، اس طرح توجہ رکھیں. جملہ خبریہ میں پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکزی نقطہ نہیں یاد رکھا ہے، کبھی بھی آپ کو فرق یاد نہیں رہے گا. بس میں نے ابھی یہ مطلب یاد رکھا ہوا ہے، کیسے مجھے یاد ہے؟ دیگر افراد نے یاد رکھا ہے، انہیں کیسے یاد؟ کیونکہ انہوں نے مرکزی نقطہ اصل یاد رکھا ہوا ہے. باقی معلومات تو بھول جاتی ہیں انسان کو، وہ دوبارہ روگردانی کرتا ہے تب یاد آتی ہے. مرکزی نقطہ ان کے ناموں میں پوشیدہ ہے. وہ مرکزی نقطہ کیا ہے؟
جس طرح ہم نے پہلے جملہ ناقصہ اور تامہ پڑھا، سارا مرکزی نقطہ موجود ہے کلمہ ناقصہ اور تامہ میں. اسی طرح ادھر ہم نے جملہ خبریہ اور انشائیہ پڑھا، سب مرکزی نقطہ خبریہ اور انشائیہ میں. جملہ خبریہ میں خبر دی جاتی ہے، خبر انسان دیتا ہی اس کا ہے کہ جو یا ہو چکا ہے واقع، یا برپا ہو رہا ہے یعنی موجود ہے واقع میں، یا تھا، یا مستقبل میں ہوگا اور آپ ابھی فرض کر رہے ہیں. یہ والی بات ابھی اصول فقہ میں تفصیلاً آئے گی، جو مستقبل والی بات ہے، اس لیے اس کو ابھی فی الحال آپ چھوڑیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی آئے گے جملات کا کس طرح سے مزاج ہوتا ہے، جملے جو استعمال ہوتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا جملہ خبریہ میں اصل مرکزی نقطہ کیا ہے؟ خبر دینا. اور جملہ انشائیہ میں اصل نقطہ کیا ہے؟ خارج میں ایجاد کا تقاضا کرنا. کیا؟ خارج میں ایجاد کا تقاضا کرنا. واضح ہوئی یہ بات؟ دوبارہ میں تکرار کروں کیونکہ یہ نقطہ اگر نہیں سمجھ آیا تو ہم عبارت میں جب داخل ہوں گے نا، وہاں پہ آپ کے لیے حل نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے عبارت میں جس کی مثال دی ہے وہ کتاب البیع کی ہے، کیونکہ ہم نے اصول فقہ علم فقہ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. اس لیے جملہ انشائیہ کے معنی کو آپ پہلے سمجھیں. جملہ خبریہ اس میں مرکزی نقطہ کیا ہے؟ خبر دینا. اور جملہ انشائیہ میں صرف ایجاد کرنا نہیں کہنا، کیونکہ آپ میری تشریح کے ساتھ کہیں گے تو تب یاد رہے گا. جملہ انشائیہ خارج میں ایجاد کا تقاضا کرنا، کیونکہ تقاضا کرنا ہی یہ بتاتا ہے کہ خارج میں موجود نہیں ہے. واضح بات؟ سوال، جملہ خبریہ میں مرکزی نقطہ کیا تھا؟ خبر دینا. خبر کب دی جاتی ہے؟ جب خارج میں موجود ہو جس کی خبر دے رہے ہیں، وہ نسبت تامہ خارج میں موجود ہو یا تھی یا ہے یا ہوگی. صحیح؟ تھی اب آپ کی معلومات میں آپ دے دیں، یا ہے ابھی، یا ہوگی. صحیح؟ ورنہ خبر نہیں دی جا سکتی. لیکن جملہ خبریہ کا ہمیشہ تعلق خبر دینے سے ہے. بات بھی نہیں سمجھ آ رہی، پھر آپ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہوگی. یہ وہ فرض کر لیں گے. ہوگی کس صورت میں ہوگی؟ خبر دینے کے عنوان سے. ابھی میں نے بتایا خبر جو دینا ہوتا ہے اس میں آپ تصور میں لاتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ یہ واقع ہو چکی ہے، لیکن عملاً ابھی واقع نہیں ہے. اس لیے مستقبل کے پہلو کو فی الحال ابھی ذہن میں آپ سائڈ پہ رکھیں، اس کے بارے میں بحث آئے گی. لیکن انشائیہ اور خبریہ میں واضح ترین فرق ہے. وہ یہ فرق ہے کہ خبریہ میں آپ یہ تقاضا نہیں کر رہے کسی سے کہ اس کو آپ خارج میں وجود دیں، یہ تقاضا تو نہیں کر رہے نا. لیکن آپ انشائیہ میں کیا کہتے ہیں کہ یہ نسبت تامہ اس کو خارج میں وجود دو، خارج میں ایجاد کرو. ایک دفعہ وجود پا چکی تھی یا ہے اور اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور ایک دفعہ خارج میں کچھ بھی وجود نہیں رکھتی اور آپ اس کے ایجاد کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں. صحیح؟ آئے اب ہم ادھر مثالوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ زید قائم. ادھر زید کے بارے میں کیا آپ نے خبر دی؟ زید کھڑا ہے. صحیح؟ قیام کی. ٹھیک. یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ واحد. ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں؟ واحد ہے. اب یہ پہلے خارج میں موجود ہوں گے، اس کے بعد آپ اپنے کلام میں اس بات کو لائیں گے، اور کلام کے جزا میں نسبت تامہ ہے کہ قیام کا تعلق زید سے ہے، وحدانیت اور یکتائیت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور یہ آپ سامع کو مخاطب کو خبر دے رہے ہیں. صحیح؟ کس چیز کی خبر؟ خبر کو خبر کہتے ہیں اسی لیے کیونکہ اس کو آپ ثابت کر رہے ہیں مبتدا کے لیے، موضوع کے لیے. صحیح ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا مبتدا خبر، خبر کس چیز کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ مبتدا کے بارے میں دی جا رہی ہے. واضح بات؟ لیکن آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ عنصر. عنصر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہے اہل صرف بتائے نا عنصر کا کیا ہے ترجمہ؟
مدد کرو مدد کرو یا میں مدد کرتا ہوں، کون سا ہے عنصر کا ترجمہ؟ مدد کرو کرو، میں مدد کرتا ہوں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، شک میں نہ کہ یقین سے کہ عنصر کہ تم مدد کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مدد خارج میں موجود ہے؟ نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ یہ نہ کہتا، صحیح، تم مدد کرو، یعنی اس نسبت تامہ کے فاعل اور فعل اور مواد کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے، اس نسبت تامہ کو خارج میں وجود دو۔ یہاں پر ایک سوال، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں عنصر میری مدد کرو اور کوئی آ کے مدد کر جائے، اب یہ جملہ انشائی ہے یا خبری ہے؟ خبریہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر تحقق خارج میں پا جائے تو خبریہ بن جائے گا، انشائیہ نہیں رہے گا، سمجھ آئی؟ اگر تحقق خارج میں وہ پا جائے تو پھر کیا بن جائے گا؟ پھر اس کے بارے میں خبر دیں گے، پھر تو انشاء نہیں ہے، صحیح؟ انشاء تب تک ہے کہ خارج میں موجود نہیں ہے، تحقق آپ اس سے جملہ چینج ہو جائے گا، عنصر کی بجائے تو ین آپ کہیں گے کہ تنصر یا نصرہ، اس نے میری مدد کی، نصرانی، صحیح ہے، یہ ینصرانی، وہ میری مدد کرتا ہے، اس طرح سے آپ جملہ پھر بنا، جملہ لازمی آتا ہے اس میں، اس کے مطابق ہوگا۔ خبریہ کی جملات اپنے ہیں، علم نحو میں آپ یہ پڑھتے ہیں، جملہ انشائیہ کی نوعیتیں آپ علم نحو میں پڑھتے ہیں، وہ الگ ہیں اس کی صورتیں۔ ادھر میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور دکاندار کو کہتے ہیں مارکر دے رہا ہوں، عموماً طلباء کوئی اور چیزیں پوچھتے ہیں، بہرحال آج کل قلم، طالب علموں کی شان کیا ہے؟ قلم اور کتاب، اسی کے بارے میں آ جاتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے سامنے بہت آشکار نہ ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کتاب، آپ مجھے کتاب دے دیں، صحیح ہے، اب وہ آپ کے سامنے، آپ اس کو جا کے کیا الفاظ ادا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ الفاظ میں امریہ جملات لاتے ہیں، جملہ فعل امر، یا آپ یہ بس یہ کہتے ہیں مجھے فلاں کتاب چاہیے یا فلاں کتاب تم مجھے دے دو، صحیح، لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لے لی ہے، صحیح، دکاندار کو کیا کہتے ہیں؟ نکالی، کہتے ہیں کہ برادر یہ کتاب میں نے لے لی، تو وہ آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے، صحیح، میں نے یہ کتاب آپ کو بیچ دی۔ اب یہاں پہ جملات، آپ اردو میں تو فعل امر کا پتہ ہے یا نہیں؟ فعل امر اردو میں اگر ہم نے کہنا ہو تو کیا لاتے ہیں؟ حکمیہ، حکمیہ جملہ کیسے کہیں گے؟ کتاب دو کے دو، عنوان سے یا دیجئے، یا چاہیے، یہی آتا نا، لیکن ادھر ابھی آپ حکمیہ اسے کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ کتاب اصول فقہ کی یہ کتاب میں نے لے لی ہے، اور وہاں پہ وہ جواب میں کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ بیچ دی۔ اب یہ ظاہری طور پہ خبریہ جملات ہیں یا انشائیہ جملات ہیں؟ انشائیہ کیسے؟ ظاہری طور پہ تو خبری ہے نا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی ہے؟ کتاب ہے اس میں خبری ہے، خبریہ، لیکن وہاں پہ تو خرید و فروخت، آپ اسے حقیقت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے دو اور یہ پیسے لو، التجا نہیں ہے یہاں پہ۔ بہرحال ابھی وہ قسم کون سی انشاء کی ہے اسے چھوڑیں، پتہ لگا وہ پہلے پتہ نہیں سمجھ آیا۔ ادھر آپ اس سے کہہ رہے ہیں یہ میں نے کتاب لے لی ہے، لے لی ہے، اس طرف توجہ کریں، یہ کتاب لے لی ہے، وہ آگے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کتاب دے دی ہے، آپ مجھے پیسے دیں اور اپنی کتاب لے جائیے، ٹھیک۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ نے جملات بولے یہ ظاہری طور پہ خبریاں ہیں، کیا معنی کے طور پر بھی خبریاں نہیں ہیں؟ ٹھیک، بس یہاں سے ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ چیز آ گئی کہ یہ جو آپ کے پاس اتنے اقسام ہیں، ان اقسام میں ہمارے پیش نظر نا دو ہی ہیں، کیونکہ باقیوں سے وجوب اور حرام ثابت نہیں ہوتا، باقیوں سے وجوب اور حرام ثابت نہیں ہوتا، اس لیے انشائیہ میں یہ سارے آپ بے شک بھول جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں بھولنا، اگرچہ عوض بھی ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، عوض میں آپ تبدیل کرتے ہیں، ادھر عوض کی ہی بات ہے،
ادھر جو مسئلہ ہے وہ عوض میں ہے. بہرحال ہمارے پاس جو اسلوب آئیں گے انشائیہ، جملے انشائیہ دو طرح کے ہیں. جملے انشائیہ میں اسلوب دو طرح کے ہیں. ایک دفعہ خاص صورت اور صیغہ کے ہمراہ ہے، جیسے آپ نے کہا افعل، صحیح ہے، یا بیع. بیع کسے کہتے ہیں؟ تم بیچو. صحیح. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ افعل کے وزن کے اوپر آپ لا رہے ہیں، اور ایک دفعہ صورت خاص نہیں ہے، وہی جملے کی صورت ہے لیکن معنی مختلف ہے. معنی مختلف ہے. ٹھیک ہے. جملہ خبریہ ہی ہے دونوں صورتوں میں ظاہری طور پہ، لیکن معنی ایک دفعہ یعنی جملے صورت خاص نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہی جملہ خبریہ ہے لیکن ایک دفعہ خبریہ معنی لیتے ہیں اور ایک دفعہ انشائیہ. یعنی اس صورت میں معنی ہمارے پاس مختلف ہے، صورت مختلف نہیں ہے. ایک دفعہ صورتیں بھی مختلف ہیں، صیغے مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، لیکن ایک دفعہ صورت خبریہ ہی ہے لیکن معنی کیا ہے؟ مختلف. اس کی مثال کیا ہے؟ آئے اب ہم مثال دیکھیں، کیونکہ خبریہ اور انشائیہ میں واضح فرق ہے نا. چونکہ واضح فرق ہے اس لیے معنی بھی واضح فرق کر جائے گا. کیسے آپ لکھتے ہیں بعتو کتاب بدینار. سوال ترجمہ کریں یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ بعتو کون سا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے بعتو؟ کس کا؟ مضارع کا یا امر کا؟ مضارع اور امر میں آخر میں تا نہیں آتی ضمہ کے ساتھ، ماضی کا ہے. جان کے ماضی نہیں بولا میں نے. یہ کیا ہے؟ بعتو ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے. ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کتاب بیچی. باع یبیع کیا ہوتا ہے؟ بیع بیچنا. بعتو میں نے بیچ دی. میں نے بیچ دی. کس کو بیچا؟ کتاب. کس کے عوض؟ یہاں پہ باع عوض کے لیے آ رہی ہے، 1 دینار کی. 1 دینار کی. آج کل دینار بہت مہنگا ہے. صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مثلا 10 روپے میں یا 100 روپے میں کتاب بیچی. دینار 1 دینار میں میں نے کتاب بیچی. اب یہ اس کے دو معنی ہم لے سکتے ہیں. ایک دفعہ ہے کہ آپ بعت الکتاب، اس میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ آپ نے بڑی بہادری دکھائی، زیرکی دکھائی. جو کتاب 1 درہم کی نہیں تھی آپ نے 1 دینار میں بھیج دی. پتہ نا آپ کو درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا، تو وہ تو چاندی میں ہی نہیں بک رہی تھی. آپ نے بڑی اس کی خوبصورت تعریفیں کی اور اہمیت بتائی، تو خریدنے والے نے بھی دینار کی لے لی. اب جب اس نے بیچ دی تو گھر آ کے بڑی خوشی سے آپ کہتے ہیں دوست احباب کو 1 دینار میں نے وہ والی کتاب بیچ دی. اس جگہ پر اس جملے کا مفاد یا معنی وہ کیا ہوگا؟ خبر دینا. ایسا ہی ہے نا. جملہ خبریہ تو ہے، یہ انشائیہ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ آپ اس طرح سے بولتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی. آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کتاب لینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ہے؟ وہ کہتا ہے موجود ہے. پھر وہ کہتا ہے، اب اس نے یہ کہنا ہے کہ یہ 1 دینار کی کتاب ہے، تو وہ کہتا ہے بعت الکتاب بدینار. اب اس نے بعت الکتاب بدینار جملہ خبریہ بولا، لیکن معنی کیا لے رہے ہیں کہ میں تمہیں فروخت کروں گا 1 دینار کی، ورنہ نہیں. صحیح. جملہ انشائیہ مراد لے رہے ہو. کہتے تم لے جاؤ 1 دینار کی لو، معاملہ کر رہے.
گویا کہ وہ یہ لفظ بول کے معاملہ ایجاد کر رہا ہے. انشاء یعنی آپس میں اس لفظ کو بول کے بائع اور مشتری یعنی خریدنے والا گاہک، ان دو کے درمیان یہ لفظ پورا کا پورا صیغہ بول کے ان میں ایک ربط اور تعلق ایجاد کر رہا ہے. تو یہ جملہ انشائیہ ہو گیا یا نہیں؟ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ جملہ انشائیہ بعض اوقات ان صورتوں کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے جو آپ علم صرف میں پڑھتے ہیں، فعل امر، فعل نہیں، فعل استفہام یا اس طرح سے دیگر. اور بعض اوقات جملہ خبریہ کی دلالت ہی انشائیہ کے اوپر ہوتی ہے، یعنی جملہ خبریہ سے ایک دفعہ معنی جملہ خبریہ کا ہی لیا جاتا ہے اور ایک دفعہ شکل ہے خبریہ کی، معنی ہے انشائیہ. جیسے نکاح کے صیغوں میں ہوتا ہے کہ اس میں وکیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس موکل کا جو نکاح ہے وہ فلاں خاتون سے کیا ہے، مثلا زوجت موکلی بموکلتی یا موکلتی بموکلی، کہ اس میں موکل ہٹا نہیں دینا، زوج تو فلاں فلاں اپنا ہی نکاح کر کے آ جائے. صحیح. وہاں پہ صیغے ہیں ماضی کے اور جملہ خبریہ ہے، لیکن جملہ خبریہ کہہ کے انشاء مراد لے رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ میں یہ الفاظ بول کے ان دو میں ربط ایجاد کر رہا ہوں. اسی طرح گاہک کہتا ہے بعت الکتاب بدینار، وہ یہ لفظ بول کے تبادلہ کر رہا ہے مال کا بمال. صحیح ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ ایک معاملہ ایجاد کر رہا ہے کہ تم مجھے پیسے دو اور مجھ سے مسمن یعنی یہ چیز لے لو. صحیح ہے. یہ لفظ بول کے، اس لیے ادھر الفاظ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ انشائیہ. نہ کہ بیچنا، نہ کہ کتاب، بلکہ اس پورے صیغے کے آپ معنی کریں گے ان دو کے درمیان معاملے کا ایجاد کرنا. صحیح. یہاں پر ایک اعتراض صاحب کفایہ نے کیا ہے اور ٹائم ہمارا آج زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اشکال کو ہم ملاحظہ کریں گے. اس مسئلے کو حل کرنے کی اصولیوں نے کوشش کی کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ خبریہ انشائیہ میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جملہ خبریہ خبریہ میں بھی استعمال ہو رہا ہے، تو کیسے فرق کریں خبریہ اور انشائیہ کا؟ تو وہاں پر آ کے بعض اصولیوں نے جواب دیا کہ مدلول تصوری میں ان کا معنی ایک ہی ہے، مدلول تصدیقی میں الگ الگ ہے. یہ صاحب کفایہ کا نظریہ. شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے. جو صاحب کفایہ نے تعویل کرنے کی کوشش کی اور اس کی صورت بیان کی اور اس کو رد کیا، اس اشکال کو یعنی اس جواب کو، صاحب کفایہ کے جواب اور ان کی اس تعویل کو رد کیا. اور انشاءاللہ تعالی یہ رد اور اس جو صاحب کفایہ کا نظریہ ہے اس کو ہم کل ملاحظہ کریں خود گے. کا جواب دیا خود کس چیز کا؟ کسی کا یہ ساری گفتگو مدلول نہیں تھی. تصوری میں یہ دونوں ایک ہی تھے. یہ ابھی ہماری بات جو ہوئی ہے کمپلیٹ، یہ شہید صدر کا نظریہ ہے. ادھر تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ پختہ اصولیوں کا نظریہ اور لغت کا بھی بیان یہی ہے. لیکن اب سوال ہے کہ آپ نے کیسے اس کی تشریح کرنی ہے کہ جملے خبریہ سے انشائیہ معنی کیسے نکال لیا، کیونکہ نہیں نکال سکتے اصولاً، تو قاعدتاً تو نہیں نکلنا چاہیے، لیکن استعمالاتی عرفی میں تو نکلتا ہے. نکاح کے باب میں دیکھا آپ نے، خرید و فروخت کے باب میں آپ نے، اردو میں نے مثالیں دی آپ کو، عربی میں مثالیں دی. اور ہم ابھی ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے، میں نے صرف اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ جملے خبریہ اور انشائیہ کا جب تصور واضح ہو گیا تو یہاں پہ ایک سوال ضرور بڑھتا ہے کہ آپ نے جملہ خبریہ جس کی شکل و صورت، حیت، وعظ کے اتنے فلسفے آپ نے بیان کیے، اس سمیت جملہ خبریہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ جملہ خبریہ پڑھ کے جملہ انشائیہ کا معنی کہاں سے لے رہے ہیں؟ اور اگر یہ لینا ٹھیک ہے، انشائیہ سے خبریہ سے تو کیا ہے؟ خبریہ سے انشائیہ کا معنی کیسے لے رہے ہیں؟ اس کی کوئی آپ تشریح بیان کریں، کوئی ضابطہ اور قاعدہ بیان کریں. تو اب اصولیوں نے اپنے اپنے جوابات دیے. ہم ادھر صرف ایک اصولی کا نظریہ پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے صاحب کفایہ، اور وہ بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے مستقبل میں کفایت الاصول کتاب پڑھتی ہے. صحیح ہے. درست خارج میں ہر کوئی پھر اپنی رائے بیان کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل اس مناقشے کو دیکھیں گے کہ سوال سمجھ آ گیا. اس شکل ہے جملہ خبریہ کی،
اور جو فلسفے آپ نے وضع اور استعمال کے بیان کی اس کے مطابق اس کا ترجمہ خبریہ ہی خبر دینا بننا چاہیے، لیکن آپ یہ جملات بول کے ایجاد اور انشاء کر رہے ہیں اور تحقق دینے کی خارج میں بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ نے یہ کام کر لیا؟ انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل